دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی قولز کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ محمد شاہد ہیپاٹائٹس بی ہے اور جس میں نا کوئی بھی طرح کوئی چیزیں چبھتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی ہو چکا ہے شاہد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ میں کچھ 4 ماہ پہلے گرا تھا تو لیکن اب تک میں بیٹھ نہیں سکتا، مور اور ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک تو بیماریاں ہر وقت رہتی ہیں، میں خود بیمار رہتا ہوں، میری وائف بیمار رہتی ہے، دوسرا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، اور جو افراد بیمار ہیں شفا عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے شاہد بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بھی ہو چکا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو جسم میں چبھتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ بیمار عابد جی، اس کے صفحہ نمبر 29 پر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القریش یہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے، اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ 40 دن میں طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ شاہد بھائی بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ اس کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اس کا بھی ایک مخصوص اتارے کا ایک عمل ہوتا ہے، آپ وہ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ کی رحمت سے طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، یا اللہ نہ کرے کالا یرقان ہو چکا ہے، تو وہ اس طرح کے امراض میں مبتلا مریض بھی اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی اور اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے 4 ماہ پہلے گرے تھے، وہ اسے گر گئے ہوں گے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے موروں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، موروں میں بھی تکلیف ہے، اور ان کے گھٹنوں وغیرہ کا بھی بتایا کہ تکلیف رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 40 روحانی علاج، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اور جہاں پہ درد ہے گھٹنوں میں یا کمر پر جو ریڑھ کی ہڈی کے موروں کا مسئلہ ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل درد دور ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پڑھ کر، جی ایک دفعہ پڑھ کر اپنی ہتھیلی پہ دم کریں اور پھیر لیں، جہاں جیسے موروں میں درد رہتا ہے یا کمر کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی میں پیچھے ہاتھ پھیر لیں، ہاتھ پھیر لیں، جی ہاتھ مل لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے۔ ایک تعداد ہے کہ جن کو کمر کی تکلیف رہتی ہے، تو ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ سبھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن
تلفظ کی درستی کے ساتھ، تلفظ درست ہونے چاہیے، تلفظ کی درستی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی کمر کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، پیروں کا درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، گھر میں بہت زیادہ بیماریاں رہتی ہیں، بتا رہے ہیں کہ گھر والے بھی ان کے بیمار ہیں، خود بھی بیمار ہیں، اور لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، تو گھر کی بیماریاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس حوالے سے کیا پڑھیں؟ اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ لاہوری نمک لیں اور اس پر یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اس نمک پہ دم کریں۔ یہ نمک گھر میں استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس سے جو گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، آپس میں پیار محبت رہے گا۔ 1001 مرتبہ؟ جی، 1001 مرتبہ پڑھیں اور اس نمک پر دم کر دیں، نمک پہ دم کر دیں، اور پھر وہ نمک کا کیا گھر میں استعمال کروائیں، گھر میں جس طرح کھانا بنتا ہے، سالن بنتا ہے، آٹا گوندا جاتا ہے روٹی بنانے کے لیے، تو اس سے جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں کریں انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مزید گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، تو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے 19 مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، تحریر فرمائے، فیضان سنت میں بھی الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دینا، اب یقین کیجئے کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور گھر میں اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول قائم ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا تو مدنی پھول یہ ہے کہ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں۔ جب آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا دیں گے، تو جس گھر میں سلامتی کی دعا دی جا رہی ہو، آتے جاتے تو لڑائی جھگڑے کیسے ہوں گے؟ والدین کے ہاتھ چومیں، غصے کی عادت کو ہم ختم کریں۔ تو اور بھی ماشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول فیضان سنت میں لکھے ہوئے ہیں، فیضان سنت کا مطالعہ کریں انشاءاللہ عز و جل، اور ان مدنی پھولوں پر ہمارا عمل ہوا تو اللہ کی رحمت سے گھر امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے گا۔ مزید گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ بائی پوسٹ آپ تعویذات عطاریہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے فی سبیل اللہ منگوا سکتے ہیں، تو آپ بالکل منگوا لیں۔ اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور اس کے ذریعے بھی آپ تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں اپنے مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ، تو آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں گھر کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ روحانی علاج بدریہ میسیجز بھی کافی لوگوں نے معلوم کیے ہیں، ہم اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، اچھی قیمتوں میں ہمارا مکان بک جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ انداز آپ میں سورہ یوسف کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 پر سامان، گھر، گاڑی بکوانے کے لیے عمل لکھا ہوا ہے کہ یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت یہ پڑھ کر اپنے گھر میں یا سامان پر یا گاڑی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سامان جلد فروخت بھی ہو جائے گا اور اچھی قیمت پہ فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے بھولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، کسی شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا، بھولنے کی بہت زیادہ عادت۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنی پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے یا قویّو یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اسلامی بھائی ہیں، بھائی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ الملک القدوس، یہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ، اور محنت بھی کرنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے تبھی تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں، روحانی علاج پر بھی عمل کریں اور محنت بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آئیے کچھ کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد سکندر ہے۔ یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، میرے تکلیف ہوتی ہے الٹی سائڈ پہ نا، بازو میں اور ٹانگ میں، کبھی کبھار رک جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے میری نماز میں وسوسے ہوتے ہیں، برائے کرم اس میں کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محبوب علی ہے اور میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں۔ سر، میں 1.5 سال سے بیمار ہوں، طرح طرح کے علاج کروا چکا ہوں، لیکن افاقہ ہونے کے بعد پھر بیماری آ لیتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ محبوب بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، سکندر بھائی کی کال تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے الٹی سائڈ پہ، جسم کے الٹے بازو پہ تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، بہت درد رہتا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ 10 مرتبہ یا غنیّو یا غنیّو یا غنیّو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل درد دور ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، محبوب بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، بیچارے 1.5 سال سے بیمار ہیں، تو آپ بھی فرماتے ہیں اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔
اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ مزید محبوب بھائی آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، آپ 1.5 سال کا آپ نے بتایا طویل عرصہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے نا، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، آپ کے ہوں گے شہروں میں، تو وہاں سے پلیٹیں آپ لکھوا لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ مزید آپ ان بیماریوں کی کارڈ کا عمل بھی کروائیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی کچھ آئیے شامل کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بتا رہے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں اور گھر میں کے لیے بھی دعا کریں، اور روزے میں برکت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا وہاب 300 مرتبہ 300 ٹائمز پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر 22 سال ہے، مجھے 5 سال سے زخم ہے، تو جب تکلیف ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ چیختا ہوں، چلاتا ہوں، تو براہ کرم اس کا کوئی حل بتا دیں، دعا بھی فرما دیں، اور کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل زخم کا جو ہے تو یہ روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، تو یہ کر لیں، اللہ نے چاہا تو زخم اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا یہ کہ جس مقام پر زخم ہے ان کو چاہیے کہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اس جگہ پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جو زخم جو ہے تو مسلسل وقتاً فوقتاً یہ عمل کرنے کی برکت سے ان کا زخم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ باقی آپ بھی اور اپنا جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے آپ بھی، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی آپ بھی، اور ہم سب ہی کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنی ان بیماریوں پر، ان پریشانیوں پر ہم صبر کریں، صبر کی بھی ہم عادت بنائیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے درجات تو بلند ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کتنا بڑا الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوتا ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علاج بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، روحانی علاج بھی ہم جاری رکھیں، اور ہم صبر کرنے کی عادت بنائیں۔ بعض اوقات ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایتیں پڑ جاتے ہیں، جو صبر کر کے اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے وہ بے صبری کی وجہ سے سارا ثواب چلا جاتا ہے، اجر ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ اور تو ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے صبر اور صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، پریشانی آتی ہیں بعض اوقات، تو ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ، اسی طرح مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ خلیل احمد میرا نام ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں دعا بھی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے طویز وغیرہ بھی کوئی ڈر بھی لگتا ہے کہ میری پریشانی بھی، میری اولاد بھی نہیں ہے، 12 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، کوئی میری اولاد بھی نہیں ہے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ بھی آج سے 7 سال پہلے ہوا تھا، تو میں اس مرض میں مبتلا ہوں، تو میری کوئی پریشانی کا حل۔ اچھا خلیل بھائی، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور روحانی علاج جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو 17 سال سے آدھے سر میں درد ہے، اور ہم نے بہت علاج کرائے ہیں مگر آرام نہیں آ رہا۔ آدھے سر میں درد، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آدھے سر کے درد کا بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پورے سر کے درد کا بھی، دونوں ہی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے ماموں کا نام ناصر جمال ہے، ان کی امی کا نام رخسانہ بیگم ہے، ان کی نوکری نہیں لگتی، استخارہ کر بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ کروا کے اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری زبان پر چھالے رہتے ہیں، میں روحانی علاج فرما دوں۔ زبان پر چھالے رہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔
मेरा नाम सैयद सद्दाम हुसैन अशरफी है और वालिदा का नाम मुमताज बानू है। और मेरा इस्तिखारा ये है कि मेरे हल्के के अंदर मतलब अटक रहा है, मतलब कुछ दर्द वगैरह होता रहता है और रिपोर्ट वगैरह भी सब नॉर्मल आते रहते हैं, इसके लिए इस्तिखारा करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हलक में कुछ इनके अटकता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ फंस रही है। इस हवाले से इनका भी इस्तिखारा है। 2-3 कॉल थी इस्तिखारे के हवाले से, कुछ रूहानी इलाज के हवाले से भी थी। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि वालिदा को 17 साल हो चुके हैं और इनके आधे सर का दर्द नहीं जा पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदा को शिफा अता फरमाए। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 37 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द जाता रहेगा। यही कागज़ पर लिख कर तावीज़ बनाकर सर पे बांध लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, खुद भी तैयार कर लें तावीज़? ये खुद ही लिख लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और कपड़े वगैरह में सी के या चमड़े वगैरह में करवा के और अपने सर पे बांध लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द जाता है। या दुपट्टे में सिलवा लें, इस्लामी बहनें जो हैं तो दुपट्टे में सिलवा लें, सर के जिस हिस्से में जहाँ दर्द रहता हो तो वहाँ पे रख लें। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, तावीज़ात या तारिया के जो बस्ते लगते हैं, अब जैसे सर के दर्द का मामला आया ना, तो सर के दर्द का एक मखसूस तावीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दिया जाता है तावीज़ात या तारिया के बस्तों से फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये ख़ास सर के दर्द का होता है, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, तो इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सर का दर्द ख़त्म हो जाता है, चाहे कैसा ही सर का दर्द हो। आप भी इस्तेमाल करें, वालिदा के लिए ले लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तबीयत आपकी वालिदा की बेहतर हो जाएगी। वो जो रूहानी इलाज आपको बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक भी अमल कीजिएगा। आँखें भी कोशिश करके टेस्ट करवा लीजिए, बाद औक़ात आँखों की कमज़ोरी की वजह से, बीनाई की कमज़ोरी की वजह से भी सर में दर्द होना ये शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह एक और इस्लामी मदनी मुन्ने की कॉल थी, बता रहे हैं कि ज़बान पर छाले हो चुके हैं ना, छाले निकल आए हैं, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा है? जी, इस हवाले से कि इनको चाहिए कि 10 मरतबा या माजिदू, सही, या माजिदू या माजिदू 10 मरतबा पढ़कर शरबत पर दम करें और वो पी लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी दूर हो जाएगी। सही, माशाअल्लाह। या माजिदू 10 मरतबा शरबत पे दम करें, शरबत भी अच्छा होना चाहिए, और मिसवाक का भी इस्तेमाल करें ना, सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करने की आदत बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ सुन्नत पर अमल करने का मौका मिलेगा, सुन्नत की नियत से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सवाब भी मिलेगा। और ज़िमनन ये जो बीमारियाँ होती हैं मुँह की, बाद औक़ात दांत ख़राब हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मुँह में छाले निकल आते हैं, या दांतों से पीप आना शुरू हो जाती है, या खून आना शुरू हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मिसवाक जैसी प्यारी सुन्नत पर अमल करने की बरकत से ये तमाम बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो मिसवाक को हम इख्तियार करें, बड़ी प्यारी सुन्नत है, और जो मिसवाक करने का आदी होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे बड़ी बरकत ये है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला की रिदा और खुशनुदी हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो अल्लाह उसको कलिमा नसीब, मौत के वक्त कलमा तय्यबा पढ़ना माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नसीब होता है। तो इस सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह की रहमत से फ़वाइद हासिल होंगे और ये सारे अमराज भी मुँह के ख़त्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात के जानिब। इस्तिखारे फरमा लिया आपने। अच्छा, हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, खलील नाम बताया था, तबीयत भी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हार्ट पेशेंट हैं, औलाद भी नहीं है, 12 साल शादी हो चुके हैं, तो क्या मामला आ रहे हैं इनके साथ? इनके साथ बीमारियों का इशारा आ रहा है, किसी किस्म के कोई बंदिश अमलियात के मामलात का इशारा तो नहीं आ रहा। आपने सदाराबाद से कॉल की, आपसे मैं अर्ज़ करूँगा आप हमारे जो मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना, मदीना टाउन, सूसा रोड, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाइएगा। वहाँ से हुसूल औलाद के भी तावीज़ात अत्तारिया ले लें, हार्ट के भी तावीज़ात ले लें, और जो बीमारियाँ हैं उसके भी तावीज़ात ले लें। रूहानी इलाज मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़कर सेब पर दम करके खा लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका हार्ट प्रॉब्लम आपका ये दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। औलाद के हुसूल के लिए हर जुमुआ को बाद नमाज जुमुआ या बारीउ ये 10 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद भी हो जाएंगे। बाकी मेरा आपको मदनी मशवरा है कि मदनी काफ़िले में सफ़र करें। आप तबीयत बेहतर है माशाअल्लाह, तो मदनी काफ़िले में आप सफ़र करके दुआएं करें, अल्लाह की रहमत से देखें अपना खलील भाई सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर आते हैं इस तरह के मरीज़ के, इतना अरसा हो चुका था शादी को लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे, मदनी काफ़िले में सफ़र किया, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद की नेमत नसीब। एक आयत है तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर इस्लामी भाई बताया कि 16 साल हो चुके थे उनकी शादी को,
16 سال، اور بیچارے مایوس تھے، پریشان تھے وہ، تو تعویذات اطاریہ استعمال کیے تو اللہ کی رحمت سے 16 سال کے بعد اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ تو اعتقاد کی بات ہوتی ہے، یقین کامل ہو تو اللہ کی رحمت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی خلیل بھائی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے ناصر جمال نام بتایا تھا بچے نے کہ ماموں ہیں، ان کی نوکری نہیں لگتی، کیا مسئلہ ہے؟ بندش عملیات کے معاملات نہیں آ رہے، رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی رکاوٹوں کا، کوئی وظیفہ ان کے لیے یہ کہ ان کے ماموں جان کو چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت یہ نفل ادا کریں، اس میں صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، شکرانے کے نافل، جو نیتیں شامل کرنا چاہیں وہ شامل کر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، اور یا لطیفو 182 مرتبہ پڑھ کر حلال و آسان ملازمت روزگار ملنے کے لیے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو جلد ان کو روزگار لگ جائے۔ اس طرح سید صدام بھائی تھے، معلوم کر رہے ہیں حلق میں کچھ اٹکتا ہے، اس طرح کا محسوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، کوئی اثرات وغیرہ نہیں، کوئی اثرات عملیات کے معاملات نہیں آ رہے۔ یا عظیم 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ غذا کے ساتھ، اب غذا ہماری تعداد ہوتی ہے جو غذا کو کھاتی نہیں ہے بلکہ نگلتی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نا اچھی طرح چبا کر اس کو، مطلب کہ بالکل گویا اس کا پیسٹ بنا کر اس کو حلق سے نیچے اتارا جائے غذا کو۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک میسیج بھی آیا ہے کہ آنکھ میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے نا؟ جی، کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی، اس کے لیے ایک عمل ہے، اگر آنکھ سرخ ہو گئی ہو، درد کرتی ہو، خارش وغیرہ ہوتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل یا مقیتو، اس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے 10 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کروا لے، کسی سے دم کروا لیں، یہ خود بھی کر سکتے ہیں، انگلیوں یہ بھی جی آنکھوں پر پھیر لیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، تو یا مقیتو 10 مرتبہ پڑھ کر یا پڑھوا کر آنکھ پر دم کر لیں یا کروا لیں۔ صحیح، انشاءاللہ آنکھوں کی تکلیف بھی صحیح ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھوں میں بعض اوقات خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم سرمے کا بھی استعمال کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، عصمت سرما یہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ ایک اور روحانی علاج ہے، جنات، شریر جنات تنگ کرتے ہیں نا، شریر جنات سے حفاظت کا کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل شریر جنات سے حفاظت کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جو مطلب جس کو شریر جنات وغیرہ تنگ کرتے ہوں، جس پر حاضری وغیرہ آتی ہو، اس کو چاہیے کہ اس سے روحانی علاج کے مطابق یہ عمل کر لیں کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم کا آصف زدہ بکثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل آصف جاتا رہے گا، جنات سے حفاظت رہے گی، اور پیش کی بھی حفاظت رہے گی اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسا ہے کہ پیش کی اب بالفرض نہیں ہے جادو جنات کے معاملات، تو ہم پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ سکتے ہیں جی، تو یعنی تنگ نہیں کریں گے، تو ماشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں جن اسلامی بھائی نے معلوم کیا۔ اور یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جنات کے معلومات ہیں کہ جنات کون ہیں، جنات کس دن پیدا ہوئے، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب المدینہ العلمیہ کی یہ کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اور یہ اس کا نام ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت۔ جنات کے حوالے سے اگر ہم پوری تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جنات کون ہیں، جنات کس دن پیدا ہوئے، اچھا اسی طرح یہ رہتے کہاں پہ ہیں جنات، اچھا ان کے شر سے بچنے کے طریقے، ایک جیسے روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک وظیفہ آپ کو بتایا گیا، روحانی علاج بتایا گیا، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، قوم جنات اور امیر اہل سنت۔ اسی طرح پیدائش کے وقت بچے کے رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اسی طرح جنات اور جادو سے حفاظت کے مزید اور بھی روحانی علاج اور اوراد و وظائف اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، بہت شاندار کتاب ہے، تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب قوم جنات اور امیر اہل سنت، یہ آپ اس کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت
عام کرنے کی نیت سے اپنے گھر گھر، دکان دکان، شادی بیاہ کی تقریبات میں اور محافل وغیرہ میں، اجتماعی ذکر و نات میں تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ کریں، یہ کتاب تقسیم کریں۔ جہاں دیگر تحائف ہم پیش کرتے ہیں دوسروں کو، تو یہ کتابیں بھی ہم تقسیم کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ جنات ہوگا۔ کے حوالے سے لوگوں میں عجیب و غریب تصورات اور عقائد وغیرہ پائے جاتے ہیں، جی، جو وہ افسانوں میں، کہانیوں میں، ناولوں میں پڑھ کے ان کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب قسم کے جنات کے حوالے سے تصورات اور اعتقادات قائم ہو جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے نا تو اس سے ان کے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو ذہنوں میں جو وسوسے آتے ہیں بعض اوقات، وہ وسوسے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ ہماری دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں، ہندی میں تو سندھی میں تو انگلش میں اور بھی زبانیں ہیں، تو یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کتاب کو ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے سلسلے میں فی الوقت نہیں کیے جا سکے، تو آپ ایک نمبر اور سماعت فرما لیں، 0213485711، یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر ہے، تو اس نمبر پر بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کا بھی ہے، اسی طرح کارڈ کا عمل کا بھی آپشن ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ گھر بیٹھے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، بائی پوسٹ آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مکمل ایڈریس، پوسٹل ایڈریس کے ساتھ اس ایڈریس پہ آپ مکتوب روانہ کر دیں، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ آپ کے لیے تعویذات بھیج دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کر کے دعائیں کریں، مدنی مذاکرے کا الحمدللہ عز و جل ہر ہفتہ سلسلہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت شاندار مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، علم دین سیکھنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنے مسائل بتائے، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا